السلام علیکم، میں کینیڈا سے عائشہ۔ سب سے پہلے خبر ٹریڈ ایگریمنٹ انالیسس کی جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان ہوا ہے۔ کازما جو 2020 میں نافذ کیا گیا تھا، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس، میکسیکو اور کینیڈا کے بیچ میں ایگریمنٹ کیا تھا، اب اس معاہدے کو ایک نیا روپ دیا ہے نیفٹا کے نام سے، نارتھ امریکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ اس کا مقصد تینوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان اور متفقانہ بنانا ہے۔ امریکہ نے 16 ستمبر 2025 کو اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کا باضابطہ جائزہ شروع کر دے گا۔ عوامی مشاورت یعنی پبلک کنسلٹیشنز کا عمل 45 دن تک جاری رہے گا۔ نومبر 2025 میں ایک عوامی سماعت پبلک ہیئرنگ بھی رکھی جائے گی۔ اس جائزے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ آیا موجودہ معاہدہ امریکہ کے اقتصادی اور تجارتی مفادات کے لیے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ ممکنہ اثرات ہیں کہ نیا مذاکراتی عمل 2026 میں شروع ہو جائے گا۔ معاہدے کی شرائط پر بات چیت ہو سکتی ہے، خاص طور پر آٹو موبائل انڈسٹری، زر کی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کینیڈا اور میکسیکو پر اثر ہوگا۔ اگر امریکہ ٹیرف یا سخت شرائط لگانے کی کوشش کرے تو یہ دونوں ممالک کی معیشت پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ امریکہ صنعت کار اور کسان مشاورت میں اپنی رائے دے سکیں گے کہ یہ معاہدہ ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اگلا قدم 2025 میں باقاعدہ مذاکرات متوقع ہیں۔ اگر بڑی تبدیلیاں آئیں تو تینوں ممالک کی امپورٹ ایکسپورٹ، امپلائمنٹ اور قیمتوں پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ اب خبر ہے کینیڈا کی اکانومی، کرنسی اور انفلیشن کی۔ کینیڈین ڈالر آج امریکی ڈالر کے مقابلے میں 2 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ یہ اضافہ زیادہ تر امریکی ڈالر کی کمزوری کی وجہ سے ہے، نہ کہ کینیڈین ڈالر کی خاص طاقت کی وجہ سے۔ سرمایہ کار اس وقت مارکیٹ میں محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں کیونکہ آئندہ کے معاشی فیصلے یعنی انٹرسٹ پر بڑا اثر انداز ہو سکے گا۔ کینیڈا میں انفلیشن۔ کینیڈا میں سالانہ انفلیشن زر کی شرح اگست 2025 میں 1.9% ریکارڈ کی گئی تھی۔ جولائی میں یہ شرح 1.7% تھی، یعنی مہنگائی میں ہلکا سا اضافہ ہوا تھا۔ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے تیل اور انرجی کی قیمتوں میں اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ بینک آف کینیڈا کا رد عمل۔ انفلیشن در ابھی بھی 2% ہدف کے قریب ہے، اسی لیے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بینک آف کینیڈا اگلے مہینوں میں انٹرسٹ کی کمی کر سکتا ہے تاکہ معیشت کو مزید سہارا دیا جا سکے۔ شرح سود یعنی انٹرسٹ میں کمی سے کینیڈین ڈالر کمزور ہو سکتا ہے، مگر اسٹاک مارکیٹ اور کاروباری سرمایہ کاری کو سہارا ملے گا۔ انفلیشن عوام اور روزمرہ کی زندگی پہ بڑا اثر کرتا ہے۔ اگر انفلیشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ عام شہریوں کو براہ راست متاثر کرے گا۔ اگر انٹرسٹ کم ہوتی ہے تو قرضہ اور ہوم لون لینے والوں کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موسمیاتی صورتحال پر۔ شمالی کیرولینا اور مڈ اٹلانٹک علاقوں میں ساحلی طوفان، شدید بارشیں ہو رہی ہیں، سمندر کی اونچائی اور ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں۔ ایک ساحلی طوفان کوسٹل اسٹارم جسے کہا جا رہا ہے، نارتھ کیرولینا کے ساحل سے نکل کر مڈ اٹلانٹک یعنی ورجینیا، میری لینڈ، نیو جرسی کے علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ طوفان عموماً گرم مرکز یعنی وارم کور کے پاس آتا ہے اور کئی علامات میں ذرا سا سب ٹراپیکل کردار پیدا کر رہا ہے۔ کئی علاقوں میں شدید بارش یعنی نارتھ امریکہ، نارتھ کیرولینا اور ورجینیا کے علاقوں میں تیز بارش 50 سے 125 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور سمندر کی لہریں بہت اونچی ہوں گی۔ خشکی کے قریب ساحلوں پہ سمندر داخل ہونا یا ساحلی سیلاب کا خدشہ ہے۔ خصوصاً کم زمین اور نلی نالوں والے علاقوں میں مقامی سیلاب آ سکتا ہے۔ سمندر کا پانی ساحلوں تک اندر آنے کا امکان ہے۔ ساحل پر نہانے والے یا کشتی چلانے والوں کے لیے بھی خطرہ درکار ہے۔ آئندہ کی پیش گوئی یہ ہے کہ طوفان کی حرکت سست ہو رہی ہے، جس سے بارش اور خراب موسم کا عرصہ بڑھ جائے گا۔ کم از کم 17 ستمبر تک اس رات برقرار رہنے کا توقع ہے۔ اس کے بعد طوفانی نظام شدت کم کر جائے گا، حالات میں تبدیلی آئے گی، لیکن ساحلی علاقوں میں مزید بارشیں اور تیز ہوائیں ممکن ہیں۔
یہ خبر ہے تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے۔ مشہور امریکی ریپر کارڈی بی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا نیا البم ایم آئی دی ڈرامہ جاری کرنے کے بعد 2026 میں شمالی امریکہ میں ارینا ٹور کرے گی، جس کا نام لٹل مس ڈرامہ ٹور ہے۔ یہ کانسرٹ ٹور بڑے شہروں میں ہوگا جہاں لاکھوں شائقین شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت لیتی ہوں۔ اردو نارتھ امریکہ چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ پلیز لائک سبسکرائب کیجیے اور مزید نئی خبروں کے لیے۔